السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج میں اپنا درود پاک کا مشاہدہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی بھائی بہن کو اس سے وہ ملے، موٹیویشن ملے، اور انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ درود پاک کو تو پہلے میں آب حیات سمجھتی ہوں، میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ درود پاک آب حیات ہے۔ اور میں بہت زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں ہوں، لیکن جتنا میں نے درود پاک کے حوالے سے مشاہدے کیے، الحمدللہ میں حیران ہوتی ہوں، میں بہت زیادہ حیران ہوتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھ پہ کتنا کرم کیا ہے۔ اللہ کا بہت ہی احسان ہے، بہت ہی کرم ہے، بس اللہ توفیق دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ سکیں۔ اور میں بہت زیادہ اپنا مشاہدہ بیان کر رہی ہوں۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، اور کچھ عرصہ پہلے دو سال ہو گئے تقریباً، بہت شدید مجھے ذہنی وہ ہوا، جو کہتے ہیں ڈپریشن یا پریشانی یا کچھ، میرے ارد گرد جو لوگ تھے ان کی وجہ سے نا جہاں میں رہتی ہوں تو بالکل بھی کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی ایسا وہ نہیں تھا کہ اللہ پاک میں کیا کروں، میں اسے کیسے نکلوں۔ مجھے اتنی شدید ذہنی تکلیف ہوئی تھی کہ رات کو سوتے سوتے مجھے الٹی آ جاتی تھی۔ مجھے پہلے تو نیند آتی نہیں تھی، جب آتی تھی تو الٹی آتی تھی، اور وہ بہت زیادہ تکلیف دہ چیز تھی، بہت زیادہ۔ بس میں صرف اللہ سے دعا کر سکتی تھی، کوئی ایسا مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اس سے کہوں کہ مجھے یہ تکلیف یا یہ ہے تو میری کچھ مدد کرے۔ کوئی نہیں تھا سوائے میرے اللہ کے، اور شاید اللہ مجھے اپنی طرف لے جانا چاہتا تھا۔ اور اتنی تکلیف الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی جو مجھ پہ گزری ہے، میں اور میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے مجھے اس تکلیف سے یوں نکالا کہ میں حیران ہوں، اور مجھ پہ اتنی رحمتیں، اتنی اتنی نوازشیں کی ہے کہ میں حیران ہوں کہ اللہ پاک میں کیا کروں، میں کیسے شکر ادا کروں۔ میں ساری زندگی سجدے پہ تا قیامت رہ کے صرف اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتی کہ آپ نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اللہ پاک کے اپنے کرم سے کیا ہے، یہ تو کسی کے اس میں اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ کا بہت شکر ہے۔ تو اللہ نے مجھے ذہنی تکلیف ہوئی تھی، اللہ نے مجھے اسے نکالا بھی، اور درود پاک کی برکت سے نکالا۔ میں ایک دن یوٹیوب پہ دیکھ رہی تھی، قافلہ درود پاک ہے شاید یہ والا چینل اس کا نام ہے، تو اس پہ جو میری بہنیں ہیں وہ بیان کر رہی تھی اپنے مشاہدات، اپنی باتیں، تو میں ان سے بہت انسپائر ہوئی اور میں نے بھی شروع کیا۔ لیکن آپ یقین کریں، جیسے کوئی مجھے کھینچ کے لے جاتا ہے، جیسے کسی نے پکڑ کے زبردستی مجھے درود پاک کی طرف کوئی لایا ہونا کہ یہ پڑھو، یہ کرو تو تمہاری سب مشکل آسان ہوگی۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پھر میں نے وہ چینل دیکھا، اس پہ مختلف ویڈیوز دیکھی، اور اس سے میں نے درود پاک شروع کیا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور پھر میرے چند ایک خواب بھی ہیں، میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو الحمدللہ بہت دفعہ خواب میں دیکھا ہے، مجھے زیارت ہوئی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ویسے تو مجھے بہت پہلے بھی ہوئی تھی اس درود پاک کو شروع کرنے سے پہلے، اس کے بعد بھی الحمدللہ اس کے بعد بھی بہت ہوئی ہے۔ ایک خواب میں نے اسی دوران دیکھا تھا جو مجھے بہت زیادہ شدید تکلیف ہوئی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، تشریف فرما ہے ایک طرف، اور میں بھی کھڑی ہوں نا، ایسے مطلب میں سائڈ سے دیکھ رہی ہوں نا، ایسے اپنے جو لیفٹ سائڈ ہے اس سے ایسے کر کے دیکھ رہی ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ تھوڑی سی جیسے پریشانی کے آثار ہوتے ایسے مجھے نظر آیا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک مجھے نظر نہیں آئی، اس ہولی میں مجھے نظر آئی۔ تو میں کہتی ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس وجہ سے پریشانی کے لوگوں نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، تو اس وجہ سے شاید ایسے ہیں۔ تو اچانک ہوا میں میرے سامنے جیسے اسکرین پہ ہوتا ہے نا، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی، یہ لکھا ہوا مجھے وہ نظر آتا ہے، وہ بہت زیادہ خوبصورت روشنی میں چمکتا ہوا اس قلم سے لکھا گیا، اور جیسے ہی میں نے دیکھا تو وہ روشنی بن کے میرے دل پر لکھ دیا گیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے۔
اور وہ قلم سے میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے دل پر لکھا جا رہا ہے اسی روشنی سے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی، اتنا ہی لکھا، اور وہ میرا دل روشن ہو گیا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا وہ گلاب کی طرح کھل اٹھا، اور ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک گلاب کی طرح کھل رہے تھے، اور بہت زیادہ خوش ہوئے اس بات سے، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے خواب میں یہ درود پاک یہاں تک مجھے وہ پڑھ کے سنایا کہ یہ پڑھا کرو، تو میں بہت خوش ہوئی، اور میرا دل روشن، جیسے روشنی سے وہ درود میرے دل پر لکھا گیا روشن ہو گیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کھلا میدان ہے کہ اس پر وہ کر دینا، یہاں پر مطلب میں جہاد کر رہی ہوں یا کچھ اس طرح کا، کہ اس پر اس کو فتح کرنا ہے، ہاں یہ الفاظ کہتے کہ فتح کرنا ہے۔ تو میں بھاگ کے بس یہ نہیں دیکھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، کیا سوچنا نہیں، بس میں فوراً جیسے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملا اور میں بھاگ کھڑی ہوئی، اور میں اس کھلا میدان تھا پتھریلا سا، تو اس کو فتح کرنا ہے، کوئی مجھے نظر تو نہیں آ رہا لیکن اس کو فتح کرنا ہے، یہ کوئی شہر ٹائپ کی جگہ تھی، تو میں جا کے وہ فتح کرنے کے لیے بھاگ کھڑی ہوئی، جیسے وہ کرتے نا سپاہی کرتے ہیں یا کچھ اس طرح کے وہ ایکشن کرتے، میں اس طرح بھاگ رہی ہوں، اور میں پیچھے دیکھتی ہوں تو میرے پیچھے اتنی بڑی فوج ہے نا، اتنی بڑی فوج، اور انہوں نے وہ چہرے ڈھکے ہوئے تھے، تو کوئی جیسے ننجا ٹائپ کے وہ نہیں ہوتے چہرے ڈھک کے، تو وہ کالے وہ کپڑے پہن کے بلیک کلر کے لمبے لمبے، تو اس میں ڈھکے ہوئے چہرے ان کے، کوئی کسی کا نظر نہیں آ رہا لیکن وہ میری فوج میں ہے، تو کوئی آواز آتی ہے کہ یہ بھی تمہاری فوج میں ہے، اور یہ بہت زیادہ نیک لوگ ہیں، بہت ہی زیادہ بزرگ لوگ ہیں، تو میں بیان نہیں کر سکتی وہ کتنے نیک لوگ ہیں۔ تو خواب میں مجھے یہ آواز آئی، اور پھر ہم وہ شہر فتح کرتے ہیں، اور اس پہ جو پتھر ہوتے ہیں نا وہ پہلے ایسے کمزور کمزور سے کھڑے تھے، تو وہ ہم جیسے کیل ٹھونکتے ارد گرد سارے شہر کے پتھر ہوتے، وہ میں ایسے اس کو وہ کرتی ہوں نا، اس کو زمین میں گاڑتی ہوں تو وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، جیسے کیل پہلے آپ رکھتے ہیں نا کسی چیز پر، وہ کیل تھوڑا سا وہ ہوتا ہے پہلے پہلے مضبوط نہیں، لیکن جب آپ ہتھوڑے سے اس پہ وار کرتے ہیں مضبوط ہوتے، میں بھی ان پتھروں پہ ایسے وار کرتی ہوں تو وہ ارد گرد جیسے حفاظتی حصار اس شہر کے وہ قائم ہو جاتا ہے، وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد میری آنکھ کھلتی ہے، اور اس کے بعد میں نے دوسرا خواب دیکھا، اور اس کے بعد میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جو مشاہدہ میں نے درود ابراہیمی کا کیا ہے وہ بہت زیادہ اونچا ہے، وہ بہت ہی بڑا ہے۔ میں درود ابراہیمی خاص کر جب توجہ سے پڑھتی ہوں تو الحمدللہ مجھے اپنی منہ میں مٹھاس محسوس ہوتی ہے، مجھے خوشبو محسوس ہوتی ہے، مجھے یوں لگتا ہے جیسے پانی کے قطرے رحمت بن کر رحمت برس رہی ہوں، پانی کے قطروں کی طرح، بارش کے قطروں کی طرح، تو یہ میں نے خود محسوس کیا الحمدللہ۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب میں بہت زیادہ توجہ سے محبت سے پڑھتی ہوں، جب بھی کوئی درود پاک پڑھے بہت زیادہ توجہ اور محبت سے اور پاک صاف ہو کر پڑھے، ویسے تو ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ، بہت زیادہ گندگی نہ ہو تو، لیکن جو فیض ملتا ہے بہت زیادہ توجہ پڑھنے سے وہ عام حالت میں بہت کم ملتا ہے، تو یہ میں نے دیکھا ہے۔ تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گی کہ بہت ہی اخلاص سے اور توجہ سے پڑھے، بہت ہی اگر وہ صاف ہو کے تو تھوڑی سی خوشبو لگا کے بیٹھ کے، لیکن اخلاص اور توجہ شرط ہے، تو پھر دیکھیں آپ کی دنیا کیسی بدلتی ہے۔ میں نے بہت دفعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، ایک دفعہ دیکھا اسی پریشانی کے دنوں میں دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں ایسے، اور جو جیسے مدرسے میں آخری سال پر بچوں کو وہ دیے جاتے ہیں نا، اسناد تقسیم کیے جاتے ہیں،
تو میں نے دیکھا کہ اس میں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیج پر بیٹھے ہیں، یہاں وہاں کرسیاں بھی ہیں، لیکن جو فضا ہے وہ بہت صحرا ٹائپ کا فضا ہے، اور تھوڑی سی دھند سی چھائی ہوئی ٹائپ کی فضا لگتی ہے، اور ایک بندہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیج پر بیٹھے ہیں، کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ایک بندہ ان کے ساتھ خدمت کے طور پر کھڑا ہے، جیسے خدمت گزار ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی کوئی مجھے طالب علم یا طالب وہ لگتا ہے نا، دینی علم حاصل کرنے والا انسان۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میدان حشر ہے اب، اور اب میدان حشر قائم ہے، اور لوگ مجھے نظر تو نہیں آ رہے، صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بندہ نظر آ رہا ہے، لیکن بہت بڑا میدان ہے اور لوگ اس میں کھڑے ہیں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ میں وہاں کھڑی ہوں ایک سائڈ پہ دور ہو کے، تو کہتے ہیں کہ میرا نام لیتے، یہ اس کا کیا کرنا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں اسے جانے دو، اسے بغیر حساب کتاب کے جانے دو، جنت میں جانے دو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ سے اشارہ کرتے، اسے بغیر حساب کتاب کی جنت میں جانے دو۔ تو میرے ساتھ تین کوئی سائے کی طرح یا کچھ انویزیبل ٹائپ کے اس طرح کی تین اور لوگ ہوتے ہیں نا، لیکن جیسے میرے بچوں کی عمر کے میرے تین بچے ہیں نا، ایسے میرے ذہن میں آتا ہے، شاید میں ان دنوں اپنے بچوں کے لیے بھی بہت دعا کرتی تھی، تو شاید وہ میرے بچے ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں نا، تین لوگ اور ہوتے، تین بچے ہوتے، تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کے بچوں کو جانے دو، ان کو جنت میں ان کا حساب کتاب نہیں ہے۔ تو باقی جو محشر میں بیٹھے لوگ، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پیار اور بہت ہی شفقت سے فرما رہے ہیں، ہنس کے مسکرا کے کہ نہیں، اب آپ لوگ تھوڑا انتظار کرو، آپ لوگ بیٹھو، آپ لوگوں کا تھوڑا سا وہ باقی ہے، مطلب حساب کتاب تھوڑا باقی ہے۔ تو اس میں میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ جو مشاہدات مجھے ہوئے الحمدللہ، بہت ہی عجیب قسم کے خواب اور بہت ہی تسلی بخش خواب ہوتے، جب بھی پریشان ہوتی ہوں بہت ہی تسلی بخش خواب آتے۔ بس میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گی کہ اپنے بچوں کو اللہ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتے ہیں، ان کے بعد وہ سب اپنے بچوں کو سکھانے چاہیے، وہ تو ظاہر فرض ہے۔ تو اس کے بعد درود پاک ضرور پڑھانا چاہیے بچوں کو، ضرور۔ جو درود پاک میں ہے نا، میں نے جو دیکھا ہے الحمدللہ، تو وہ تو بہت ہی معجزے ہیں اور آب حیات ہے، میں تو اتنا ہی کہہ سکتی ہوں۔ اور خود بھی پڑھنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو ضرور بٹھا کے پڑھائیں کہ یہ مطلب تھوڑا سا ٹائم نکال کے کہ یہ آپ تھوڑی ایک تسبیح آپ پڑھ لیں، آپ تو چھوٹا سا ہو، درود ابراہیمی ہو تو بہت بہتر ہے، چھوٹا سا ہی درود ہو نا، تو وہ بچوں کو ضرور یہ عادت ڈالیں کہ وہ اپنے فرائض، واجبات اور سنتوں کے بعد درود پاک آپ ان کو ضرور ان کی تعلیم دیں، یہ ان کے لیے دونوں جہان کی خیر و برکتیں ہیں۔ تو الحمدللہ مجھے تو اور بھی بہت سے خواب آئے ہیں، میری جو بھی مشکل ہوتی ہے، جو بھی وہ ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ ایسی پوری کرتا ہے کہ میں حیران ہو جاتی ہوں۔ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، بہت زیادہ۔ میں الحمدللہ بہت خوش رہنے لگی ہوں، میں بہت خوش رہنے لگی ہوں، حالانکہ وہی سب کچھ ہے، لیکن میں کبھی کبھی بہت عجیب سی خوشی محسوس کرتی ہوں کہ وہ کسی کے پاس نہیں ہوگی، بڑے سے بڑے ہی دنیا کے مالدار لوگوں کے پاس وہ خوشی نہیں ہوگی، میرے درود پاک کی برکت سے میرے پاس ہے۔ اللہ کا بہت ہی کرم ہے۔ میں تو بہنوں سے گزارش کروں گی کہ درود پاک ضرور پڑھے۔